الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا، علماء کرام کا اور پردہ نشین میرے ماؤں بہنوں کا گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں پھر سے میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو اب میں بلا تاخیر آج کے ہمارے مقرر جناب اکبر بیگ صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عنوان پر اپنا بیان پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین ومن اتبعهم بإحسان الى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ وقال الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فاتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یقیناً وہ تعریفوں کے لائق ہے، وہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی پورے عالم پر حکومت کا حق رکھتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اتنی مخلوق ہیں کہ انسان اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ انہی مخلوق میں انسان کو اللہ نے بلند درجہ عطا کر دیا اور شرف عطا کیا، اس قدر بلند کیا کہ اس کی مخلوقات کا اگر ذکر ہو تو اس کی مخلوق میں ایک بہت عظیم الشان مخلوق، بہت ہی قریب اللہ کے قرب رکھنے والی مقرب مخلوق ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، کہ جن میں اللہ نے نہ نفسانی خواہشات کو رکھا، نہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا اختیار ان کے اندر رکھا، نہ غذا کی احتیاج ان کے اندر رکھی، ان کی غذا اللہ کی تعریف ہی کو بنا دیا گیا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، وہ کوئی غلطی نہیں کرتے۔ ایسے خاص مخلوق پر بھی، اللہ کی انتہائی مقرب ترین مخلوق پر بھی
صفتی اعتبار سے ہی سلامتی پر مبنی مخلوق پر بھی اللہ نے انسان کو مقدم کیا، انسان کو شرف دیا، مشرف کر دیا۔ چنانچہ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے اور یہ واقعہ نہ صرف قرآن میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کے درمیان آدم کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ فرشتوں نے اللہ سے بات کی، آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو خوریزی اور فساد کرے گا، تو کہا گیا خبردار جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر وہ علم سکھایا گیا جو علم فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ ایسے علم کی فضیلت کے ساتھ انسان کو اللہ نے مشرف کیا۔ یہاں سے ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے، انسان کی پیدائش کے مقاصد بہت اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ مختصر انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کی بندگی کے تقاضے بہت کچھ ہیں۔ اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے، اور بندگی کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور بندگی کے مقاصد اور اس کے تقاضے بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ کائنات کے علوم اور فنون کو حاصل کرنا بھی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے اس مقصد کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے عطا کیا آدم کو شرف کے طور پر۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا، ہر چیز کا۔ کائنات فرشتوں کو علم نہیں تھا، وہ علم عطا کر دیا۔ فرشتوں سے کہا تم گنو یہ علم کیا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا پھر اس علم کو ہم نے فرشتوں پر پیش کیا، ثم عرضہ علی الملائکہ، پھر اس علم کو ہم نے فرشتوں پر پیش کیا۔ قال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو یہ علم مجھے بتاؤ کیا ہے۔ فرشتے عاجز ہو کر کے کہنے لگے ما علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم نہیں جانتے، ہم صرف اتنا ہی جانتے جو آپ ہم کو سکھاتے۔ آدم سے کہا تم گنو آدم، آدم نے گن دیے وہ علم جو اللہ نے سکھائے۔ فرشتوں سے بہت زیادہ علم آدم کو دیا گیا۔ جب آدم نے اس کا ظاہر کیا، اس علم کو، اس خوبی کو، اس شرف کو ظاہر کیا، تب اللہ نے ملائکہ سے کہا دیکھ لیا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ سارے غیب کے خزانوں کا علم میرے یہاں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا اب حجت پوری ہوئی تو اب تم سجدہ کرو اس آدم کے سامنے، جھک جاؤ۔ فسجدوا الا ابلیس، اللہ نے فرمایا سجدے میں گر گئے پورے کے پورے فرشتے سوائے اس عزازیل کے جس نے جھکنے سے انکار کیا۔ ایک تھا جس کا نام عزازیل تھا، اللہ نے اس کو ابلیس قرار دیا۔ کانا من الجن، اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جناتوں میں سے ایک تھا۔ اس کی پیدائش کا مقصد کسی اور وقت بیان کیا جائے گا، طویل ہو جائے گا درس۔ اس کو اللہ نے خاص طور پر پیدا کیا تھا ایک کام کے لیے، اور اس نے وہ کام کو سر انجام دیا، ایک ایسا کام جو فرشتے نہیں کر سک رہے تھے۔ وہ بڑی خوبی کا کام تھا جس کو ابلیس نے سر انجام دیا تھا۔ اسی وقت سے اس کے اندر ایک تکبر بیٹھ گیا تھا کہ میں نے وہ کام کیا جو فرشتے نہ کر پائے۔ اللہ نے اس کے اس عیب کو چھپا کے رکھا تھا۔ اللہ کی یہی شان ہے کہ وہ اپنی خلق اس نے تخلیق کی ہے، اس نے بنایا ہے، اس کا کریشن ہے، تو وہ اپنے کریشن میں اگر کوئی عیب ہو جائے ڈھانپ دیتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی چاہت ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ مگر جو خود ہی ذلیل ہونا چاہے اب اس کو اللہ کیا کرے گا؟ تو وہی اس نے کیا، خود اپنے ہاتھوں سے ذلت اٹھانا چاہیے اس نے۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ سب جھکو اس آدم کے سامنے، حکم میرا ہے، تو اس نے جھکنے سے انکار کیا۔
اور وہاں اس نے حماقت کی، انا خیر منہ، میں اس سے بہرحال بہتر ہوں، یہ اس نے قیاس کیا. تب اللہ نے اس سے کہا قرآن مجید میں ہے تو دراصل ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے ہاتھوں اپنی رسوائی اور ذلت چاہتے ہیں، خود ہی ذلیل ہوا چاہتا ہے، ہم کیا کریں گے. دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا. الغرض یہ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ملائکہ جو اللہ کے انتہائی مقرب ترین، جن کے اندر نافرمانی کی صفت ہی نہیں پائی جاتی ہے اللہ کی، ایسی عظیم مخلوق کو بھی اللہ نے اسی آدم کے سامنے جھکایا ہے اور اس کو شرف عطا کیا. یہ یہاں سے آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے، یہ آدم کا رتبہ ہے، یعنی یہ ہیومینٹی کا رتبہ ہے، انسان کا رتبہ ہے. یہاں سے آپ کو ہیومن فورس معلوم ہوگا، انسان کی صلاحیت معلوم ہوگی، اس کا درجہ، اس کا رتبہ معلوم ہوگا کہ کریٹر نے اس کو رتبہ دیا ہے، اس کو شرف دیا ہے، اس کو مقام عطا کیا ہے. گریٹسٹ مخلوق میں اس کو شمار کیا گیا ہے. اب یہ جو آدم کی اولاد ایک عظیم مخلوق ٹھہری، اس مخلوق میں، اس کیٹیگری میں، اس آدم کی اولاد میں بھی اللہ نے پھر مدارج رکھے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ درجے ہیں. ایک تو اورال اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آدم کا بیٹا ہونا ہی ایک بہت بڑا شرف ہے، ذریت آدم اور آدم میں سے ہونا، انسان میں ہونا ہی اس کا ایک بہت بڑا شرف. دوسرا پھر خود آدم کے اندر، انسانوں کے اندر پھر کچھ سٹیپ بائی سٹیپ درجے ہیں. اسی کا ذکر ہے جس کو ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو آپ کھڑے ہو کر کے بعد اب صف میں آپ التجا کر رہے ہیں، میں التجا کر رہا ہوں، مجھے وہ راستے پر چلائیے جن پر چلنے والوں کو انعام کیا گیا. اب یہ آدم کی اولاد میں سے وہ گریٹسٹ ہے، وہ بڑے رتبے والے ہیں جن کو منتخب کر لیا گیا ہے انعام کے لیے، اکرام کے لیے، سربلندی کے لیے، بڑے مقامات کے لیے، جنت کے وی آئی پیز ہونے کے لیے. وہ ہیں وہ جن کے رتبے اور بلند ہیں. وہ کون ہیں؟ من النبیین، آپ سن چکے ہیں. من النبیین پہلا نام آتا ہے کس کا؟ انبیاء والصدیقین، سچے لوگ. سچے یعنی انبیاء جو تعلیم لاتے ہیں وہ صداقت کی ہے، جو اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں، نہ صرف ایکسپٹ کرتے ہیں بلکہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، سچائی کے اوپر. وہ ہے صدیقین، اس سچی تعلیمات پر ڈٹ جاتے ہیں اس کے اوپر، پھر کوئی طاقت ان کو ہٹا نہیں سکتی اس سچائی سے. وہ صدیقین کا گروہ ہے. وہ ہیں. ان کے بعد شہداء، پھر یہ صدیقین ہی میں ہے شہداء. پھر ایک مقام آتا ہے کہ یہ صدیقین اس قدر ڈٹتے ہیں کہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں اس راہ میں، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. شہداء والصالحین، اور پھر وہ صالحین کا گروہ ہے جو ہمیشہ نیکیوں کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں، نیکیوں پر ہی چلتے ہیں، نیکیوں کی ہی طلب رکھتے ہیں، نیکیوں ہی کو چوز کرتے ہیں. یہ صالحین، یہ منتخب ہے. اب رہی بات انبیاء، بہت بڑے مرتبے کے ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے. تو ان انبیاء میں بھی مدارج ہیں، پھر ان میں بھی درجے ہیں، فضیلتیں ہیں. انبیاء ہی میں سے رسول بنائے جاتے ہیں. رسول اصل میں ایک اور اوپر کا پوسٹ ہے، ایک نبی سے اونچا پوسٹ ہے ایک رسول کا. اس کو رسالت کا منصب عطا کیا جاتا ہے، اس کو رسالت کی پوسٹنگ عطا کی جاتی ہے ایک نبی کو. نبی کا معنی یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہوتا ہے. نبی کے معنی کیا ہے؟
جس کو متنبع کر دیا گیا ہو، تمام غیبی امور جس کے سامنے کھول دیے جا رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں نبی، اور وہ متنبع کرنے والا ہو۔ نبی غیب کے امور اس پر کھولے جاتے ہیں، اس کو جنت کا علم دیا جا رہا ہے، اس کو اللہ کے وجود باری تعالیٰ کے، اس کو قبریں پہنچائی جا رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرا پروردگار خالق ہے، اس کو ملائکہ کا اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، جہنم جنت کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، سب کچھ غیب ہے انسان سے، لیکن یہ غیبی امور کا انکشاف اس پر کیا جا رہا ہے، وہ نبی ہے۔ بحیثیت نبی ہونے کے اس کا رتبہ عام انسانوں پر بہت بلند ہے۔ اس کے بعد پھر ایک رسول بنایا جا رہا اس نبی کو۔ جتنے رسول ہیں وہ کیٹیگری نبوت میں سے ہی منتخب ہوتے ہیں، غیر نبی کو رسول نہیں بنایا جاتا۔ نبوت کے لیے مخصوص کر لیے گئے 1.25 لاکھ، پوری ہیومینٹی میں گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے پوری ہیومینٹی کتنی ہوگی، پوری انسانیت کتنی ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے پورے انسانوں میں انسانوں کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی۔ خربوں پتہ نہیں کیا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی۔ اتنی بڑی انسانوں کی تعداد میں جو منتخب کیے گئے ہیں اس گریڈ کے لیے، نبوت کے لیے، وہ 1.25 لاکھ ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 1.25 لاکھ بہت کم پرسنٹیج ہے پوری انسانیت میں، انتہائی قلیل پرسنٹیج ہے پوری انسانیت میں، مگر وہ گریٹسٹ ہے، بہت بڑے گریڈ کا گروہ ہے جو بہت قلیل پرسنٹیج پر مبنی ہے، 1.25 لاکھ پر، وہ انبیاء ہے۔ اب جو رسول بنے گا وہ اسی 1.25 لاکھ کے اندر اسی پرسنٹیج میں سے چنا جاتا ہے، وہ کسی غیر نبی کو نہیں بنایا جاتا رسول۔ اور یہ نبوت کا مقام ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بہت عبادتیں کر لے، دن رات عبادتیں کر لے تو حاصل ہو جائے، نہیں، پوری زندگی سجدے میں پڑا رہ گیا اور سجدے میں مر گیا تب بھی نبی نہیں بن سکتا۔ وہ ہو چکا ہے کائنات کے مقدر میں، وہ انتخاب ہو چکا ہے۔ پھر اب اسی کیٹیگری میں نبی میں نبوت میں سے، انبیاء کی کیٹیگری میں سے اب پھر منتخب ہوتے ہیں رسول ہونے کے لیے۔ اب ان کو ایک ذمہ داری مزید عطا کی جاتی ہے کہ تم ہمارے احکام اور ہماری چاہت کا پیغام پہنچائیے۔ یہ کہ آپ پر غیبی امور تو کھول دیے گئے، بحیثیت نبی مانا ہی وہ ہے، تمام غیبی امور کھول دیے گئے، وہ نبی ہے، بتا دیا گیا اس کو۔ اب اس کو مزید ذمہ داری دی گئی، اب پہنچائیے ہماری چاہت کو، یہ مزید ایک گریڈ۔ اب اس کے لیے 300 سے کچھ زائد چنے گئے اس 1.25 لاکھ میں سے، 300 سے کچھ زائد میرے دوست پوری ہیومینٹی میں کیا پرسنٹیج ہے بتائیے؟ پوری کی پوری انسانیت میں خربوں کی تعداد میں 300 منتخب ہو رہے ہو، کیا پرسنٹیج ہے ذرا دیکھیے جی۔ اس کے بعد پھر یہ جو پرسنٹیج نکال لیا گیا 300 کی تعداد میں کچھ زائد کی تعداد، ان میں سے پھر صرف 5 اشخاص کو، صرف 5، ارے غور کیجئے صاحب، صرف only 5 members in the whole humanity۔ سوچ نہیں سکتے آپ کیا ہو رہا، کیا مقدر ہے کائنات کا۔ یہ 5 افراد کو منتخب کر کے ان کا گریڈ ان 300 پر بھی بلند کیا گیا۔ ان کو کہا گیا اولو العزم۔ ان کو کیا کہا؟ اولو العزم، بڑی ہمت کے کام۔ پوری ہیومینٹی میں اگر صرف 5 کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کریٹر بڑی ہمت کے کام کرنے والے یہ صرف 5 تھے۔ ذرا سوچ لیجئے 5 کا کیا عالم ہوگا، پوری انسانیت میں کیا مقام دیں گے اب آپ ان کو جی، کیا مقام دیں گے آپ ان کو؟ اس مقام کے بارے میں تو میرے پاس الفاظ بھی نہیں، نہ کسی ترمچی کے پاس الفاظ۔ کریٹر کہہ رہا ہوں، جس نے 7 آسمان اور زمین کی تخلیق کی، جس کی مخلوقات کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا کائنات میں جی۔
جس کے آگے ساتوں آسمان لرزتے اور کانپتے ہیں، زمین تھراتی کپکپاتی ہے، سورج کی مجالنے کی جنبش کرے، چاند کی ہمت نہیں ہے کہ کچھ تجاوز کر سکے، وہ خالق پوری مخلوق میں سے کہہ رہا ہو یہ 5 چنندہ ہیں، بہت بڑے ہمت والے ہیں، اور صرف 5 کے بارے میں، یہ ہیں اولو العزم انبیاء، جو 5 رسولوں کا مقام ہے۔ اب آئیے ان 5 میں بھی پھر ایک کو منتخب کر رہا ہے، صرف اور صرف اونلی پرسن، نو بڑی ہے نہیں، نو ہے نہیں بڑی، کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے مقام کو پہنچ جائے، کوئی بھی نہیں پوری مخلوق میں جو اس کے مقام کو جائے، وہ صرف اور صرف اکیلا، ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری مخلوق ایک طرف، جتنا کریشن ہے پروردگار کا ایک طرف، اور صرف اکیلے محمد رسول اللہ ایک طرف، منتخب کر لیے گئے کہ اب ان کے رتبے اور درجے کا کوئی بھی نہیں۔ اب بتائیے کیا رتبہ ہے وہ اکیلے پرسن کا، ایک اکیلے واحد شخص کا؟ کیا عطا کر دیا پروردگار نے اس کو؟ سوچ سکتے ہیں اس مقام کے بارے میں؟ اس کی بلندی کو ناپ سکتے ہیں؟ ہے کسی کے پاس وہ انسٹرومنٹس جو میجرمنٹ کرے محمد رسول اللہ کے رتبے کو؟ مجھے بتائیے کسی ترنچ کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہو؟ کوئی جیومیٹریکل نالج لے کے آئیے، کوئی بھی چیز لے کے آئیے جو یہ ثابت کر دے کہ محمد رسول اللہ کے مراتب کا میجرمنٹ کر سکتے ہو۔ جی ہے کسی کے پاس؟ پوری مخلوق میں؟ ارے خالق کی انتہا کو کون ناپے گا؟ جی خالق نے انتہا کر دی فضیلت کی، اب کون ناپے؟ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ بات ہم کر رہے ہیں اس شخصیت کی، محبت کی، محبت رسول، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ میرے دوست، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، یہ دیکھنا ہے کہ کس نے وہ رتبہ عطا کیا ہے اس نبی کو، کس نے چڑھایا ہے اس بلندی پر، کس نے فائز کیا ہے اس مقام پر، جی کس کا نمائندہ ہے یہ اکیلا اس قدر بلند؟ کس کی نمائندگی کے لیے آیا ہے دوستو؟ کس کی نمائندگی کرنے آیا ہے؟ کس کی چاہت کا پیغام دینے آیا ہے؟ کس کی طرف بلاتا ہے؟ یہ تو غور کیجئے۔ اپنے آپ کو وہاں رکھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اجی چارہ ہے کیا اس کے علاوہ کسی کے پاس؟ مجھے بتائیے۔ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا، ہے کیا؟ بتائیے کون ہے حماقت خور جو اٹھ کے کہے ہاں ہے؟ بتائیے۔ عجیب، میں کیا ہستی ہے میری؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے عبد کے بارے میں، غلام اور نوکر وغیرہ کا ذکر۔ کیا نوکر، کیا غلام؟ اجی غلام دنیاوی مالک کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دنیا کا مالک، دنیا کا غلام، اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ مالک اور غلام کا ڈیفینیشن سمجھ لیجئے۔ دنیاوی مالک اور غلام کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک آدمی کو خرید لیتا ہے،
ایک آدمی کو وجود کو خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے وجود کو خرید لیا، ٹھیک ہے، خرید لیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں، تو بک چکا ہے میرے ہاتھوں، میرے پاس ہے، تو میری ملکیت ہے. یور پرسنالٹی از مائی پراپرٹی. اوکے، ٹھیک ہے، ایکسپٹ کرتا ہوں، میری پرسنالٹی تیری پراپرٹی ہے بھائی، ٹھیک ہے، خریدا ہے تو نے مجھے. لیکن وہاں اب یہ تو بات کر سکتے ہیں کہ بابا خریدا میرے وجود کو ضرور ہے، مگر میری اندر کی آتما تو نہیں خریدا نا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں لگایا. میرے اپنے احساسات ہوں گے، میری اپنی ضروریات ہوں گی، میرے اپنے نظریات ہوں گے، میری کچھ اپنے حاجتیں، میرے اپنے جذبات اور احساسات ہوں گے، وہ تو نہیں خریدا نا. ٹھیک ہے، میں تیری غلامی کروں گا، جب تک میرا جسم ساتھ دے گا کروں گا. خالق کے مالک ہونے میں، دنیا کے مالک ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. وہ کریٹر ہے جناب، یہ خریدنے والا کریٹر نہیں ہے. اس نے اس کو بنایا نہیں ہے، اس غلام کو، اس نے اس کی تخلیق نہیں کی ہے. یہ اس کی ہر حاجت نہیں پوری کر رہا ہے، صرف کھانا دے سکتا ہے. اور جہاں تک اس کے سورسز ہے، اس کو اختیارات ہے، وہیں تک اپنے غلام کی حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے. ما فوق الاسباب اپنے غلام کی حاجتیں پوری بھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا کا مالک ہے. اور وہ مالک کیا ہے ذرا غور کیجئے. اس نے مٹی کے اجزاء سے نطفہ بنایا، نطفے کو خاص مقام پہ رکھ کے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو بوٹی کی شکل میں تبدیل کیا، بوٹی کو سخت کر کے ہڈیوں کی شکل میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، گوشت پر چمڑی لپیٹی، اور پھر اس کی ایک شکل اور صورت گیری کی، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس کو کھڑا کیا، اس کو جاندار بنایا، حرکت پیدا کر دی. جب اس کی ضرورت پیدا ہوئی کہ غذا پیٹ میں جائے، تو جس رحم میں 3 چمڑیوں کے پیچھے اس کی صورت گیری کی، اس کو بنایا، وہاں جب اس کو بھوک لگنے لگی تو اس ماں کے رحم میں، ماں کی اتڑیوں میں سے ایک اتڑی اس کے پیٹ کی اتڑی کو جوڑ دیا، ماں کے حلق سے کھانا اترا، اس کے پیٹ میں کھانے کو پہنچایا. جب یہ پیدا ہو کے باہر نکلا، ماں کے چھاتی سے دودھ پھوڑا، کیونکہ ماں کی اتڑی کاٹ دی گئی پیٹ سے جو کنک تھی، تو دودھ ماں کی چھاتی سے پھوڑ کے اس کے غذا کا انتظام کیا. اس کے منہ میں دانت آنے لگے، زمین سے نباتات اگا کے اس کے رزق کا انتظام کیا. کون مالک ہے جو اتنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، خود بنا رہا ہے، اپنی روح پھونک رہا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یہ چمڑی اور ہڈی کا مجسم مٹی سے وجود میں اس نے لایا، مٹی کے مدے کو اس نے زمین پر چمڑی اور گوشت پہنا کے چلایا، بلوایا، کام کروایا، صلاحیتیں دی. تو یہ جو مٹی کا مجسم اگر زمین پہ چل رہا ہے تو یہ اس کی عالی شان صرف قدرت کی نشانی ہے. یہ اس کی قدرت کی نشانی چل رہی ہے زمین پر، یہ اس کا ہنر چل رہا ہے زمین پر، اس کا ہنر، یہ ہنر کی یہ مشین ہے اس کے ہنر کی جو چل رہی ہے، اس نے کریٹ کیا ہے. اب اس مجسم کے پاس کوئی چارہ ہے اگر مگر کا؟ جی، چاہیے وہاں کھڑے ہو کے اس کریٹر کو یہ کہہ سکتا ہو کہ میرے اپنے کچھ احساسات ہیں، میری اپنی ضرورت ہے تیرے مقابلے میں، مجال بھی ہے اس کی کہنے کی. قابل ذکر چیز ہی نہیں بابا، ہم نے بنایا ہے. ہم نے صرف نہیں خریدا تم کو، ہم نے بنایا ہے تم کو. یہ ہے
یہ بندگی کے کمال، اس بندگی کے اصل کمال کو، پورے ٹاپ ایجوکیشن کو، کمپلیٹ مقاصد کو بندگی کے اگر کسی نے مکمل بیان کیا ہے کہ ایک بندے کے بندگی کا تقاضا کیا ہوتا ہے، تو وہ پورا مکمل ایکسپلین کرنے والا، ٹوٹل ڈیفینیشن کو سامنے رکھ دینے والا بندگی کے، وہ سوائے ہمارے آقا حبیب کے کوئی نہیں آیا زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہے محمد رسول اللہ جس نے انسان کو بندہ بنایا اللہ کا، اور بتایا ایک بندہ کیا ہوتا ہے پروردگار کا۔ کسی کو رتبہ حاصل نہیں ہے۔ یہی ہے وہ واقعات۔ بستر میں سو رہے تھے محمد رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، سرانے کو ایک گروہ کھڑا ہو گیا، پیرانے کو ایک گروہ کھڑا ہو گیا پیروں کے پاس، اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ سرانے والے فرشتے کہنے لگے ذرا ان کی خوبی کیا ہے وہ بیان تو کرو، کیا ہے اس کا گریٹ، اس کی خوبی ذرا بیان تو کی جائے۔ تو وہ فرشتوں کا گروہ کہنے لگا یہ تو سو رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں جنہوں نے سوال کیا بیان کرو، ان کی آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا ہے، کیونکہ یہ بہت مخصوص خلق ہے اللہ کی، کچھ خاص کام کے لیے پیدا کی گئی ہے، بیان کریا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں ایک ہم مثال بیان کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کہنے لگے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں اس شخص کی۔ ایک بادشاہ نے بہت خوبصورت محل بنایا، ذرا غور کیجئے وہ فرشتے کیا کہہ رہے ہیں، ایک بادشاہ نے بہت خوبصورت محل کی تعمیر کی، بڑا ہی عمدہ محل بنایا، ہر دیکھنے والا تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اس بادشاہ نے ایک قاصد کو اپنی رعایا کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ میری رعایا کو دعوت دو کہ تمہارا بادشاہ اپنے محل میں تمہارے لیے طعام اور انعام کی دعوت رکھتا ہے۔ وہ قاصد گیا، رعایا میں آواز لگایا کہ تمہارا بادشاہ تمہیں طعام و انعام کی دعوت دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس قاصد کی دعوت کو قبول کیا اور لبیک کہا، وہ اس کے پیچھے چلے، وہ اس محل میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے انعام سے سرسبز و شاداب ہوئے۔ اور جنہوں نے اس قاصد کی دعوت کو ٹھکرایا وہ بادشاہ کے تمام انعامات سے محروم رہے۔ پھر وہ سرانے والا گروہ پوچھنے لگا تم اس مثال کی وضاحت کرو، توضیح کرو۔ پھر وہ فرشتے کہنے لگے مگر یہ تو سو رہے ہیں۔ پھر وہ فرشتے وہی بات دہراتے ہوئے کہتے ہیں یہ مخصوص ہے، آنکھ تو سو رہی ہے دل جاگتا ہے، بولو۔ پھر وہ فرشتے کہنے لگے بادشاہ کل مالکی یوم الدین، لمن الملک اليوم، جس کی شان ہے وہ اکیلا خالق کائنات، وہ بادشاہ ہے ہم جس کی مثال بیان کر رہے ہیں، اور وہ انتہائی عالی شان محل جس کی تعریف کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ اس کی جنت ہے۔ اور وہ قاصد جس کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رعایا اللہ کی وہ پوری مخلوق ہے جنات اور انسان جس کی طرف یہ بھیجا گیا ہے داعی۔ اب یہ تمام جن اور انس میں جس نے اس نبی کی دعوت کو قبول کی وہ جنت کی نعمتوں سے سر شاداب ہوگا، جس نے اس نبی کی دعوت کو جھٹلایا ٹکرایا وہ اللہ کی نعمت سے محروم ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ۔
فرشتے بیان کر کے گئے زمین پر آ کر کے، اس زمین پر اتر کے فرشتوں نے یہ حقائق کو بیان کیا. صحیح بخاری کے اندر یہ مروی ہے. یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے آئے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ محمد رسول اللہ کی شان اقدس میں اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا اس سے بہتر دعوت کس کی دعوت ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی انتہائی پوری مخلوق میں نیک ہے. پوری مخلوق میں سب سے نیک جو ہے، نیک عمل جو کرتا ہے، عمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور جو یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا فرمانبردار خود میں ہی ہوں اس کا، اللہ کا. یہ ہے شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا، شاہدن، سب پوری مخلوق پر، جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی سب پر گواہ بنا کر کے بھیجا. مخلوق پر گواہ بنا کر کے بھیجا. مبشرن، سب کو خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا. ونذیرا، سب کو آگاہ کر دینے والا بنا کر کے بھیجا، الرٹ کر دینے والا. اور وداعیا الی اللہ باذنہ، اور تجھے اللہ کی طرف دعوت دینے والا داعی برحق بنا کر کے بھیجا کہ تو اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دیتا ہے. وسراجا منیرا، اور تجھے ہم نے چراغ بھی بنایا اور روشن ہونے والا منور بھی بنایا. سراج کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ لغت العربیہ میں سراج کس کو کہتے ہیں؟ اس شے کو، اس وستو کو، دیٹ تھنگ، جو چیز اپنے اندر سے خود روشنی پیدا کرتی ہے، جس میں سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چراغ. کیا کہتے ہیں؟ چراغ. عربی میں اس کو سراج کہتے ہیں، جس میں سے روشنی پھوٹتی ہے. اور منور ہونے والی چیز منیرہ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یہ اگزامپل دے رہا ہوں، اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے، از خود یہ روشن ہوتا ہے، اس میں سے روشنی نکلتی ہے، یہ سراج ہے. اور یہ جو چیز ہے اس میں از خود روشنی نہیں ہے، اس کی روشنی سے یہ چمکتا ہے، یہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منیر. اس کو کہتے ہیں منیر. سورج کو اللہ نے کہا جعل الشمس سراجا، ہم نے سورج کو سراج بنایا جس میں خود ہی روشنی پھوٹتی ہے، وہ خود روشن ہوتا ہے. اور چاند کے بارے میں کہا جعل القمر منیرا، ہم نے قمر کو یعنی چاند کو بنایا چمکنے والا، ریفلیکٹ کرتا ہے روشنی کو. 1400 سال پہلے جو قرآن میں یہ بات بیان ہوئی، ماڈرن سائنس نے کئی برسوں کے بعد اس کو ایکسپلین کیا. معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کے نزول ہونے کے صدی کے بعد سائنس نے اس کو بیان کیا کہ چاند میں خود روشنی نہیں ہے، سورج کی روشنی سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. اور قرآن نے 1400 برس پہلے یہ بات کہی ہے.
सूरज को सिराज बनाया, चांद को मुनीर बनाया, रिफ्लेक्ट, वो रिफ्लेक्टेबल है। अब नबी के लिए दोनों सिफतों को इस्तेमाल करके अल्लाह ने बयान किया, मेरा हबीब मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिराज भी है मुनीर भी है। क्या माना है सिराज और मुनीर का? पूरे इंसानी मुआशरे में वो जो जिंदगी गुजारा है, नबूवत का ऐलान करने से पहले की 40 साल जिंदगी तुम देख लो, वही अभी उस पर नहीं नाजिल हुई, अभी उसने नबूवत के बारे में बयान नहीं किया और वो खुद भी नहीं जानता है, उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि वो नबी बनने वाले हैं। लेकिन नबूवत की अभी वही के नुज़ूल से पहले 40 साल जिंदगी उसकी देखो तो तुम खुद ये महसूस करोगे, ये तो रोशनी की शुआएं उसके अंदर से खुद ही फूटती है। ये किरदार, ये अखलाक, ये अमानतदारी, ये दयानतदारी, ये तो सेल्फ उसके अंदर दिखाई देगी तुमको। अभी कोई उसको समझाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई तरबियत करने वाला है। यहां तक कि तुम ये भी देख लो, ना मां जिंदा है ना बाप जिंदा है जिन तरबियत की हो। यह होता है कि मां बाप, पेरेंट्स, बड़े अच्छे स्कूलों की शान होती है कि एडमिशन से पहले इंटरव्यूज पेरेंट्स के होते हैं। हमारे जैसे छिंदी चोर स्कूला नहीं, लाओ कचरा भरो किधर से भी, पहले पेरेंट्स की इंटरव्यू लेना, यह अखलाकी बात है, ये सलाहियत की बात है। इसलिए कि ये देखते हैं कि घरेलू तरबियत का क्या आलम है, क्या माहौल है, कितना फायदेमंद होगा ये पूरी इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कितना फायदेमंद बनेगा ये स्टूडेंट, ये बच्चा आज का 6 साल का, ये 5 साल का, 4 साल का बच्चा पूरी ह्यूमैनिटी को क्या फायदा पहुंचाएगा मुस्तकबिल में, ये मालूम होता है। तरबियत माहौल क्या है, तब जाके उस पर तराशने का काम होता है, उस कोयले को हीरा बनाने का। अननेसेसरी घड़ लेंगे क्या, पट्टी पत्थरे सब लाके? जी नहीं ना, नहीं होता ना ऐसा। हाँ, तो वहां अल्लाह ने यह साबित कर दिया कि देखो ये हीरा क्या हीरा है मोहम्मद, ना बाप जिंदा, ना मां जिंदा, ना खुद पढ़ा, ना किसी मदरसे में बैठा, ना कलम पकड़ा जिंदगी में, मगर ये अखलाक, ये किरदार कि इंसानियत बोलने पर मजबूर है। निकाह हो रहा है, 25 साल के थे, 40 साल की औरत निकाह कर रही है, क्या देख करके? एक मैच्योर्ड औरत, समझदार और मैच्योर्ड, और फिर सिर्फ मैच्योर्ड नहीं, इंतहाई इंटेलेक्चुअल्स में से बड़ी बिजनेस चलाने वाली ताजरा निकाह करना चाहती है इस 25 साल के जवान से, अल्लड़ जवान से। क्या देखा होगा उसने? बड़े बड़े तुरुंचे पड़े हुए होंगे जी। और उस निकाह के वक्त उस पूरी कौम का सरदार खड़े होकर के ये बात कह रहा है कि ये नौजवान जिसका निकाह हो रहा है, इसको अगर एक पल्ले में रख दे और पूरे जजीरे अरब के लोगों को एक पल्ले में रख दे, अखलाक और किरदार के एतबार से इसी नौजवान का पल्ला भारी। ये वो सिराज है जो खुद ही चमक रहा है, पूरी इंसानियत में खुद ही अपनी रोशनी की शुआएं इसी से फूट रही है, एक्सेप्ट किए बगैर कोई चारा नहीं किसी के पास। ये सिराज है। और फिर मुनीरा, इसी को मुनीर भी कह रहे हैं। अब मुनीरा क्या है? सिराज तो खुद है सामने, मुनीरा क्या है? अब जब 40 बरस की मुकम्मल और जवानी की पुख्तगी की उम्र को, मैच्योरिटी की उम्र को आ गया मेरा हबीब, अल्लाह फरमाते हैं अब उस पर वही की रोशनी डाली गई, आसमानी वही की रोशनी उस पर डाली जा रही है, जिससे रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारे सामने, मुनव्वर होकर के आया है। आज खुद सिराज तो था ही, मजीद रोशन हो रहा है वही की रोशनी से, आसमानी वही की रोशनी से मुनव्वर हो गया, तुम्हारे सामने निखर गया है। दाइयन इलल्लाहि व सिराजम मुनीरा, और उसी रोशनी में दावत दे रहा है, उसी आसमानी वही की रोशनी में दाइयन इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ बुला रहा है। कोई चारा है कबूल किए बगैर उसकी दावत को? जी नहीं करना है, मस्ती की बात है, मर्जी की नहीं, जाइए मरो।
جہنم میں خود جانا چاہتے جائیے جی. کیا کیا گنیں گے، کیا کیا گنیں گے. یہ امت باعث رسوائے پیغمبر نہیں ہے. ہم نے اپنے رسول کو رسوا نہیں کر دیا پورے زمانے میں. ہم نے اپنے دین کو، اسلام کو رسوا نہیں کر دیا جہاں میں. ذمہ دار کون ہے ہمارے سوا؟ اس کی ذمہ داری قبول کون کرے گا؟ سوال ہوگا. اللہ پوچھے گا میرے دین کو، میرے اسلام کو کس نے اس کے منہ پر کالک ملی ہے؟ میرے اسلام کے منہ پر کالک ملنے والا کون ہے؟ ذمہ دار بن کے کون کھڑا ہوگا؟ میں قبول کرتا ہوں اس ذمہ داری کو. پوری ملت کے سر پر مڑا جائے گا. تم سب ذمہ دار ہو اس کے. اس معاشرے کے عوام بھی، قواز بھی، علماء بھی، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بچے سب آگے گڑگڑے میں کھڑے ہو جائیں گے. یاد رکھیے. کوئی نہیں بچنے والا ہے. الا من رحم ربی، جس پر میرا رب خاص اپنا رحم کر دے، بس جس پر وہ اپنا کرم و رحم کر کے درگزر کر دے اور چھوڑ دے اس کو، وہ بچے گا. ورنہ یہ خواب خیالی کی باتیں ہیں صاحب. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بہلا لیتے رہو، ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے. بڑی امیدیں جتا لیتے بیٹھ جاؤ، ہمیں امید ہے ہم کو چھوڑ دے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں. کسی نہ کسی زاویے میں آ کے پکڑے جائیں گے. ایسے کتنے بار سے تھے تم جو امید لگا کے بیٹھ گئے تھے؟ اگر یہ سوال ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے نا، نہ رات کو سو سکیں گے، نہ دن کو چین سے بیٹھ سکیں گے دوستو. کہ خالق صرف پکڑ لے گا کہ تم ایسے کون سے پار سے تھے جو میرے سے امید لگا کے بیٹھ گئے تھے. ہوش اڑ جائیں گے، ہوش. تم ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ذمہ دار امت ہو، پوری انسانیت کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے جی، اور تم یہ ہو. اب کوئی اگر اس دعوت دینے والے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرتا ہو تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، جائے جہاں جانا چاہتا جائے. اسی بات کو محمد رسول اللہ نے اپنی امت کے سامنے رکھا تھا دوستو. آقا نے یہی بات رکھی. کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا. کیا کہا؟ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے انکار کرنے والوں کے. غور کیجئے الفاظ پر، محمد رسول اللہ کے جملے ابو ہریرہ نے بیان کیا، امام مسلم نے اس کو قید کیا اپنی کتاب میں. میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کرتے ہیں. قیل من یابا یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں لرزتے ہوئے، رسول اللہ انکار کون کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ تو کیا فرماتے ہیں آقا؟ ذرا غور کیجیے. صحابہ نے پوچھا جنت میں جانے کا انکار کون کرتا ہے رسول اللہ انکار؟ تو فرمایا رسول اللہ نے، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا.
جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کر دیا۔ اللہ کی بات پر بات کر رہے ہیں، کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہے رسول اللہ۔ اللہ نے کہا آپ کی حیثیت اللہ کی طرف بلانا ہے، جو آپ بلائیں گے جو آئے گا وہ جنت جائے گا، نہیں آئے گا جائے گا جہنم میں۔ تو آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا جی، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو وہ چاہتا ہی نہیں جنت میں آنا، وہ انکار کر رہا ہے۔ جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے اپنے نافرمانی کے ذریعے سے کہ وہ آنا نہیں چاہتا جنت میں، وہ انکار کر رہا ہے۔ الا من ابا، اسی کو کہا فقد ابا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی بس اس نے انکار کر دیا جانے سے۔ مغضوب علیہم ولا الضالین پر آپ نے بات کی، یہود و نصارہ۔ میرے دوست یہود و نصارہ کیا چیز ہے؟ بہت بڈھا بنے ہوئے اس وقت۔ اجی ہر وہ آدمی، ہر وہ مخلوق، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ، ہر وہ قوم ہر زمانے کی جس قوم نے نبیوں کے ساتھ بغاوت کی، ان کی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کی، اللہ کی تابعداری کرنے کے بجائے اپنی منچاہی زندگی کو پسند کیا، وہ مغضوب ہے، انہی پر اللہ کا غضب ہوا ہے ہر زمانے میں۔ یہی تو بات تھی جس کی قسم کھائی اللہ نے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے ہر زمانے کی انسان خسارہ ہی اٹھایا۔ جس نے نافرمانی کی ہے اور بغاوت کی ہے وہ خسارے میں، اور بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی لے دے کر کے یہود و نصارہ۔ ہاں، عبداللہ ابن عباس نے اس وقت یہود و نصارہ اس لیے کہا، مغضوب سے مراد، مغضوب جس پر غضب ہوا ان سے مراد یہود ہے، اور ظالم سے مراد نصارہ ہے، تو انہوں نے اپنے دور میں جس قوم کو اس عمل پر دیکھا اس کا ذکر کیا، ورنہ ہر وہ ہے جو اس کا مصداق ہوا اور ہوگا بھی۔ یہ نہیں کہ ہمیں پروں اور سنگ پھوٹ کے نکل گئے، اگر وہی عمل اب ہوگا تب بھی وہی ہوگا، یاد رکھیے، تب بھی مغضوب ہی ہوں گے اور ظالم ہی ہوں گے جو اس روش کو اختیار کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے دوستو؟ تو ان کو جن کو یہ زعم تھا کہ ہم تو انبیاء کے بیٹے ہیں، ہم تو چہیتے ہیں اللہ کے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جہنم ہم کو چھوئے گی نہیں چند روز کے سوا، جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ تم یہود نہ بن جاؤ، جب تک کہ نصرانی نہ بن جاؤ۔ اب یہ حماقت کی جب باتیں تھی، ہم تو اللہ کے بہت چاہنے والے ہیں، تب اللہ نے ان کو خطاب کیا، نبی پر آیت نازل کی اور ان سے پوچھا، ان سے کہا، قل اے نبی ان کو خطاب کرو، ان سے بات کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے سچے دعوے دار ہو، اگر تمہیں سچی محبت ہے اپنے رب سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کس سے کہلوا رہے؟ اللہ کہلوا رہے، عرش والے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے 31ویں اور 32ویں پڑھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل، کہو نبی تم ان سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور اس کی محبت جب مل جائے تو یاد رکھو بہت سی بگڑیاں بن جاتی ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہاری خطائیں، لغزشیں، کوتاہیاں ڈھانپ دی جائے گی، معاف کر دی جائے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔
واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ کہا یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی، ان کے اتباع سے نکل جاؤ گے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ کنڈیشنل بنا دیا اپنی محبت کو، اپنی محبت کو کنڈیشنل بنا دیا۔ میری محبت چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے حبیب کی اتباع کرو گے میری محبت بھی نصیب ہوگی، اور نہ صرف میری محبت، مغفرت بھی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر میرے نبی کی اتباع نہ کرو تو نہ میری محبت نہ میری مغفرت، کچھ نہیں ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دے میرے حبیب، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر منہ موڑو گے کافروں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کی اتباع نہ کرنے پر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کافروں سے نافرمانوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ آل عمران کی آیت ہے، یہ رتبہ ہے نبی کا۔ میرے دوستو، اسی نبی کی شان میں فرماتا سورہ حشر میں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ذرا غور کرو، عرش والا کہہ رہا ہے۔ عقاب کس کو کہتے جانتے ہیں؟ عقاب، غضب جس کا نازل ہوتا ہے اس کو عقاب کہتے ہیں، بڑا سخت عذاب، سخت گرفت۔ تو کیا کہہ رہا ہے عرش والا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محمد دیتا ہے، حبیب دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے لے لو، جو بھی میرے رسول دیتے ہیں اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں منع کرتا ہے، فانتہوا، پس رک جاؤ اس سے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اس قہار اللہ سے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور یقین جان لو اس کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوگی۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور میں کہتا ہے، 63ویں آیت کریمہ ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ بس ان کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے حبیب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، جو میرے حبیب کے احکام کی نافرمانی پہ اڑ جاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں ڈرنا چاہیے؟ کیا کرے گا اللہ؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان تصیبہم فتنۃ، ان کو مبتلا کر دے گا بڑے بڑے آزمائشوں اور تکلیفوں میں، فتنوں میں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو مبتلا کر دے گا انتہائی دردناک عذابوں میں۔ کس کے بارے میں کہا؟ نبی محمد رسول اللہ کے بارے میں کہا۔ جو بھی میرے نبی کی خلاف ورزی پہ اڑا ہوا ہے، ڈرنا چاہیے اس کو، بڑے فتنوں سے دوچار کر دیا جائے گا، بڑے دردناک عذابوں میں گھیر دیا جائے گا۔ جی یہ ہے نبی کا مقام۔ اور کیا پوری انسانیت کو نبی کی آمد کے بعد کیا حکم دیا جاتا ہے جانتے ہیں؟ پوری انسانیت کو، محمد آ گئے ہیں تو اب کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ فرماتا ہے غور کیجئے، بات پر غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول،
اے وہ لوگوں انسانوں میں سے جو ایمان کے دعوے دار بنے ہوئے پھر رہے ہو، جنہوں نے اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے، خبردار اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالنا۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ، سورہ حجرات کی ابتدائی وہاں سے ہوتی۔ پہلے ادب رسول سکھایا جاتا ہے معاشرے میں، اور کہا جاتا ہے خبردار لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اللہ اس کے رسول کے آگے قدم نہ نکالنا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ تم لاکھ باتیں کر لو، بہانے بنا لو، اگر مگر چون چرا کر لو، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے تم کیا ہو۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ دعوے داروں جو ایمان کا دعویٰ لیے پھر رہے ہو، ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز پہ خبردار بلند نہ کرو، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس نبی کے سامنے گفتگو کا انداز بھی ایسا نہ ہو کہ بلند آوازوں میں جیسے تنہائی میں تکلف پہ بات کر لیتے ہو، نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو بھی نہ ہوگی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کل کے کل اعمال غارت کر دیے جائیں، تمہیں اس کی بھنک تک نہ ہو، خبر تک نہ ہو۔ ادب رسول سکھایا گیا۔ شان نزول جانتے ہیں؟ ایک قافلہ گزرتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہمارے قافلے کا امیر ہم میں سے کسی کو بنا دیجیے۔ قافلے والوں نے درخواست لگائی، عرضی لگائی، رسول اللہ ہم قافلے والوں میں سے ہم میں سے کسی ایک کو ہمارا امیر بنا دیجیے۔ رسول اللہ نے ابھی کچھ نہیں کہا، آپ آبزرو کر رہے ہیں۔ اتنے میں صدیق اکبر کی رائے ہو گئی اندر سے، تو انہوں نے کہا فلاں آدمی آپ کے قبیلے کا امارت کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا عمر کے نظریہ کسی اور بارے میں تھا، تو انہوں نے کہا ان کے بجائے یہ بہتر ہے امارت کے لیے۔ اتنے میں دونوں میں تھوڑی سی گفتگو میں آواز بلند ہو گئی، ابو بکر میں اور عمر میں۔ ابو بکر نے کہا عمر کیا تم ابداً میری بات پر بات رکھتے ہو؟ تو عمر نے کہا آپ کو میری بات پسند ہی نہیں آتی ہے نا۔ بس اس طرح سے گفتگو دوستانہ گفتگو ہے، جیسے ہمارے بھی عزیز آپس میں بلند ہو کر لیتے آوازوں کو، بات کرتے کرتے ہی جوش میں آ جاتے۔ دین کے معاملے میں جوش میں آنا چھوڑ دیں، یہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ بس ایسا ہی ہوا، اتنا ہی ہوا۔ عرش والا جبریل کے ذریعے وحی بھیجا ہے، عرش پر تہلکہ مچ رہا ہے، کس کے سامنے آوازیں بلند ہو رہی ہے؟ کون بیٹھا؟ میرا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، میرا قاصد وہاں بیٹھا ہوا ہے، میرا داعی وہاں بیٹھا ہوا ہے، تمہاری کیا مجال کہ تم آوازیں بلند کر رہے ہو؟ جی حکم آ رہا ہے، اے ایمان والو، ایمان کے دعوے دار ہو، ابو بکر عمر، ایمان ہے تو پھر یاد رکھو خبردار نبی کی آواز پہ آواز بلند نہ ہو، اور نبی کے حضور میں گفتگو میں بھی اپنی اپنی آواز بھی بلند نہ ہو، جیسے آپس میں ہوتی ہے تمہاری تکلف کی وجہ سے، بے تکلف گفتگو جو کر لیتے ہو، نبی کی موجودگی میں یہ بھی نہیں۔ تو راوی حدیث جو کہتے ہیں، جو واقعے کو سنائے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کی دو عظیم شخصیتیں، سب سے بلند مرتبے والی شخصیت صحابہ میں ابو بکر عمر ہلاک ہوتے ہوتے بچے ہیں، ہلاک ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ اللہ کا غضب اترا آسمان سے، اور اللہ نے کہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے پورے عمل غارت کر دیں گے، ہم تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو راوی ایک اور واقعہ سناتے ہیں،
ہمارے اندر ایک اور صحابی تھا بیٹھا ہوا، قیس بن ثابت نام تھا اس کا، قیس بن ثابت نام تھا اس صحابی کا. اس کی آواز قدرتی بلند تھی، آواز ایک پہاڑی آواز تھی اس کی. نارمل بات بھی کرا تو اونچی آوازیں نکلتی تھی، پہاڑی آواز، مگر دل بہت نرم، جتنی کڑک آواز تھی اتنا نرم دل تھا اس کا. جیسا یہ آیت نازل ہوئی وہ اس مجلس سے اٹھ کے روتا ہوا دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو بھاگ گیا. قیس بن ثابت کہہ رہے ہیں وہ جا کر کے گھوڑے کے طبیلے میں اپنے آپ کو قید کر لیا، اپنے آپ کو روتے رہا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیمار ہو گیا. رسول اللہ کو اس کی فکر ہوئی، بہت دن تک مجلس میں دکھا نہیں، تو رسول اللہ پوچھے قیس بن ثابت کہاں ہے، مجھے نہیں دکھتا. تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے رسول اللہ میں اس کے گھر جا کے اس کی خبر لاتا ہوں. رسول اللہ نے کہا جلدی جاؤ اس کی خبر لاؤ، کیا حال ہے اس کا. وہ صحابی گھر پہنچے خبر لانے کے لیے، ان کی اہلیہ سے پوچھے کہاں ہے قیس بن ثابت، رسول اللہ اس کو یاد کر رہے ہیں. تو بیوی مایوس ہو کے کہنے لگی ہم کچھ نہیں جانتے، اس کا حال تو بہت برا ہے، طویلے میں قید پڑا ہوا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، مر جائے گا. یہ صحابی اندر گھسے طویلے میں، جا کے اٹھا کے پوچھے قیس کیا حالت بنا لی، کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں ایسا ہو گیا. تو کہنے لگے قیس ہلاک ہو گیا ہے، جہنمی ہو گیا ہے. تو یہ بولے کیا بات ہے تیری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. تو کہنے لگے سورہ حجرات کی وہ آیت جو اللہ نے اتاری ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم نے نہیں بولی. نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو، نبی کے سامنے اونچی آواز بھی نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. تم تو جانتے ہو میری آواز ہی اونچی ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے پورے اعمال گئے، میں ہلاک ہو گیا. تو یہ صحابی جو خبر لانے کے لیے آئے تھے وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، جا کے پوری داستان سنائی، پوری خبر دے دی کہ رسول اللہ اس کی یہ حالت ہے، اور وہ یہ قیاس کر کے بیٹھا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا کیونکہ اس کی آواز بلند ہے، وہ آپ سے بات کرتا تو بلند آواز میں کرتا تھا. رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ قیس کو میرے پاس خوشخبری دے کے لے آؤ کہ وہ جنتی ہے. یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے، اس کی آواز تو خضرتاً بلند ہے جس پر اس کا اختیار نہیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے ادبی میں میرا خیال کیے بغیر بلند کرتے ہیں آواز کو، جو قصداً کرتے ہیں. قیس کو رسول اللہ نے سینے سے لگا لیا. یہ ڈر، یہ خوف صحابہ میں. جی عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی کہتے ہیں جب یہ آیت اتری لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، تو ہم نفلی عبادت کرتے ہوئے لرزتے تھے کہ کہیں ہماری نفل نمازیں، نفل روزے رکھنا رسول اللہ سے آگے نکل جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں. اب ذرا یہ آیت اور یہ پورے واقعے اور یہ تفسیر پر آپ رک جائیے. مجھے یہ بتائیے آقا تو ہمارے بیچ اب نہیں ہے، بذات خود نفس نفیس تو آپ موجود نہیں ہے، لیکن حکم قیامت کی صبح تک قرآن میں موجود ہے، حکم قرآن میں موجود ہے. تو اس حکم سے مراد کیا ہے؟ اب اس حکم کا مقصد کیا ہوگا، اس حکم کا معنی کیا ہوگا مجھے بتائیے. نبی کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو کا اس حکم کا اب معنی کیا ہوگا؟ جبکہ نبی نفس بناتے خود نہیں، نفس نفیس نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ مفسرین بہت واضح کر کے لکھتے ہیں کہ اب اس کے حکم کا معنی ہوگا نبی کی طریقے پر، نبی کی سنت پر، نبی کے بیانات پر اپنے یا اپنوں کی طریقے کو، اپنوں کے یا اپنوں کی آوازوں کو بلند نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی نبی کی سنت سامنے آ گئی کہ یہ ہے نبی کی سنت، نبی کی حدیث سامنے آ گئی کہ یہ ہے حدیث رسول. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے فلاں بزرگ کی بات یہ ہے، میرے فلاں امام کی بات یہ ہے، میرے فلاں شیخ کی بات یہ ہے. ان تحبط اعمالکم، تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے پورے عمل غارت کر دیے جائیں گے
تمہیں قبر بھی نہیں ہوگی. یہ نبی کا مقام ہے. کسی کا طریقہ نہیں چلے گا. سورہ نساء پڑھیے 115ویں آیت کریمہ سورہ نساء کی. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں, سورہ نساء بتا رہا ہوں میں, دلائل بتا دے رہا ہوں آپ کو, کھولیے گھر جا کر قرآن مقدس کو. 115ویں آیت کریمہ, اور یہ جو میں نے آپ کو سنائی سورہ حجرات کی پہلی دوسری تفسیر سے بیان کر دیا آپ کے سامنے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہوتا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا فرماتا ہے پروردگار عالم؟ جو میرے رسول کی نافرمانی کرے, مخالفت کرے, بعد اس کے کہ میں نے حجت کو پوری کر دیا ہے نبی کے ذریعے سے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, انشقاق جانتے ہیں نا, اردو رہی کہاں تو عربی سمجھیں گے. یہاں تو ہندی اردو سب مل کے کھچڑا بنا ہوا ہے نا, اس لیے جانتے نہیں ہیں. انشقاق کو جانتے ہیں نا, شقی کس کو کہتے ہیں؟ شقی, بغاوت کرنے والا, سخت آدمی, مخالفت کرنے والا کہتے ہیں شقی. انشقاق مخالفت کو کہتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول کی راستے کی مخالفت کرتا ہو, رسول کے منہج کی, رسول کے بیان کی, رسول کے سنت کی جو مخالفت کرتا ہو. مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, اس کے بعد کہ ہم نے ہدایت واضح کر دی ہے رسول کے ذریعے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, ذرا غور کرو, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور المومنین کے راستے کو چھوڑ کے, المومنین کے راستے کو چھوڑ کے دوسرا ہی راستہ اختیار کرتا ہے. المومنین کون؟ کون المومنین؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کون؟ رسول ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا ہے, اور اس کے پورے ساتھی ایمان والے. کون؟ صحابہ. محمد الرسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہے اور اس کے ساتھ ہی اشداء الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ, ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو رسول کی خلاف ورزی کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, اور صحابہ جو اس کے شاگرد ہیں میرے رسول کے, ان کے راستے, ان کے طریقے, ان کے منہج کو چھوڑ کے کسی اور راستے کی پیروی کرے, کسی اور راستے کا انتخاب کرے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, تو اس کو ہم موڑ دیں گے ادھر ہی جو وہ مڑ گیا ہے, اپنا چہرہ کر لیا ہے. جدھر اپنا چہرہ لے کے جانا چاہتا اسی طرف اس کو موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اور اس کو داخل کر کے ٹھوس دیں گے جہنم میں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, اس کو جہنم میں ٹھوس دیں گے, ڈال دیں گے. سات مسیرہ, جو بہت برا ٹھکانہ ہے جانے کا. کس کو حجت بنایا؟ نبی اور نبی کے اصحاب. جی بہت بڑا موضوع ہے, کیا بولیں گے, 10:30 ہو گئے, تھک گئے آپ سب. محبت رسول تو بہت بڑا موضوع ہے. اب اگر یہاں رک کر کے یہ غور کریں گے کہ پھر یہ اصحاب جو ہے یہ کیسی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے, جن کے سبیل کو اللہ نے حجت بنائی ہے, تو پھر 1-1.5 گھنٹے کا درس ہو جائے گا آپ کے لیے. صحابہ کی شان, صحابہ کیسی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے, کیا منہج تھا صحابہ کا. نبی کی کوئی بات پر وہ چونچرا کرتے تھے, اگر مگر کرتے تھے. نبی کا طریقہ سامنے آتا تو ان کا کیا وتیرہ تھا اس صحابی کا, ایک ایک صحابی کا. وہ اپنی جان قربان کر دیتا تھا, مال و متاع قربان کر دیتا تھا, اولاد قربان کر دیتا تھا. لیکن نبی کو نہیں چھوڑتا تھا, بیٹوں کو قربان کر دیتے تھے. سالم بن عبداللہ حضرت عمر کے پوترے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے دسترخوان پہ, عبداللہ ابن عمر کے ساتھ کھاتے کھاتے ابا بولے, عبداللہ ابن عمر بولے, ہم کو رسول اللہ بولے تھے اللہ کی باندیاں اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں آ کے عبادت کرے تو ان کو نہیں روکنا. کون بول رہے ہیں بیٹوں کو؟
عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کے وہ وفادار صحابی اپنے بیٹوں کو سنا رہے، رسول اللہ ہم کو بولے اللہ کی بندیاں اللہ کے مسجدوں میں آ کے عبادت کرے تو ہم کو نہیں روکنا۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا ہم بھائیوں میں سے ایک بھائی اٹھ کے بولا اللہ کی قسم میں روک دوں گا ان کو، بڑے فتنے ہو رہے عورتیں آ رہے تو مسجد میں، ایک بیٹا بولا۔ تو کیا کہتے ہیں سالم بن عبداللہ؟ ابا غصے سے آگ ببولا ہو کے اٹھے، ایک گھوسا رسید کرے بیٹے کو اور بولے اپنے منحوس چہرے کو لے کے مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا، میں نے ہمارے حبیب کی بات کی ہے، آقا کی، ہم میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اف تک کہہ دے نبی کی بات پر، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا۔ تو سالم کہتے وہ بیٹا مر گیا، زندگی بھر چہرہ نہیں دیکھے، مر گیا تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے بیٹے کے، مر گیا تو بھی صورتیں دیکھے اس کی۔ یہ تھے صحابہ، یہ صحابہ تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مسلک۔ ہماری جماعت میں ایسا ہے تو ایسی کریں گے، نبی کی لاکھ حدیث سے آ جانے تو ہم کو اس سے واسطہ نہیں۔ یہ تو منافق اچھے تھے اس دور کے، منافق دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے، کم سے کم ہمت نہیں کرتے تھے مخالفت کرنے کی، بات کرنے کی۔ عبداللہ ابن ابی سلول کو بولتے نہیں تھے کہ ہم عبداللہ کی بات مانتے، رسول اللہ کی نہیں مانتے، ہمت نہیں کرتے تھے، اور رسول اللہ آپ جو بولے وہ کرتے بولتے تھے، یا تو کھل کے بول رہے نہیں، ہمارا امام جو بولے ہم وہ کر لیتے۔ تو وہ منافقوں سے بدتر نہیں ہو گئی ہے؟ جی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بتائیے مجھے، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہنے کی۔ قرآن پڑھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ فرما رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور رسول کی طرف آؤ جو رسول کہتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ذرا غور کیجئے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا تم آؤ کس کی طرف، ما الی ما انزل اللہ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے یعنی قرآن، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف جو رسول کہتا ہے، جو طریقہ بتاتا ہے، آؤ اس کی طرف۔ تو اللہ کیا کہہ رہے، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اللہ کہہ رہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب تو منافقوں کو دیکھتا ہے کہ وہ تجھ سے رکنا چاہتے ہیں، وہ تیرے پاس نہیں آنا چاہتے۔ یصدون عنک صدودا کہہ رہے وہ تجھ سے رکتے ہیں نبی میرے، وہ تیرے طریقے کو پسند نہیں کرتے، ان کو نفس پسند ہے، نفس کی غلامی پسند ہے، عوام پسند ہے، عوام کی غلامی پسند ہے، خواص پسند ہے، خواص کی غلامی پسند ہے، بزرگ پرستی ہے، ائمہ پرستی ہے، مرشد پرستی ہے، تیرے پاس آنا نہیں چاہتے رے۔ اللہ فرماتا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو منافقوں کو دیکھے گا میرے حبیب تجھ سے رک جائیں گے۔ جی بول دیں یا بعد میں کر دیں، کیسا کہتے ہیں؟ چلنے دیں کچھ دیر، 10 منٹ 10 منٹ چلنے دیں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے موضوع ایسا چن لیا ہے اس لیے بولنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں منافقوں کا ذکر اللہ نے کر دیا، یصدون عنک صدودا، تجھ سے رک جاتے ہیں۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کن کو ایمان والے کہا جاتا ہے؟ شرط کیا ہے ایمان والے ہونے کے لیے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجیدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ 65ویں آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پروردگار عالم؟ ذرا غور کیجئے، ایمان والے کون ہوتے اللہ کے پاس؟ ہم 1 کروڑ دعوے کر لے میں بہت بڑا ایمان والا ہوں، میرا مسواک کا جیب الگ ہے، میرے ہاتھ میں زبردست تسبیح ہے، چمگری بھی ریڈیم سے،
समझ, मेरे चेहरे पे मुच्छा नहीं है, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, बेहतरीन कपड़े की टोपी पहना हुआ हूं, खूबसूरत व्हाइट कपड़े पहना हुआ हूं मैं, सो भाई मैं बहुत बड़ा ईमान वाला हूं, क्या समझ रही, मैं बहुत बड़ा ईमान वाला हूं। ठीक है बाबा, तू ईमान वाला है, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, फला व रब्बिका, ऐ मोहम्मद मेरे हबीब, तेरे रब की कसम है, ला युमिनून, ईमान वाले नहीं है मेरे पास। कौन कौन नहीं है ईमान वाले अल्लाह के पास? कसम खा के फरमा रहे, मेरी जात की कसम, ईमान वाले नहीं है। कौन नहीं है? ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक, यहां तक कि तुझे हकम नहीं मानते, यहां तक कि तुझे हकम तस्लीम नहीं करते, नहीं मानते। किसमें? कुछ मसलों में, कुछ मसाइल में, कुछ मामले में नहीं। फीमा शजरा बैनहुम, अपने बाहमी तमाम मसाइल में तुझे हकम नहीं मानेंगे, तमाम तर मसाइल में तुझे हकम नहीं मानेंगे, ईमान वाले नहीं है। कसम है तेरे रब की। सुम्मा ला यजीदू फी अनफुसिहिम हरजा, क्या कह रहे? तेरा हुक्म आ गया सामने, तेरा हुक्म सामने आ गया, तेरी बात आ गई, तेरा तरीका आ गया सामने मेरे हबीब। सुम्मा ला यजीदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, तो तेरे फैसले पर उनके दिल में खटका भी नहीं होना चाहिए, खटका भी मामूली सा नहीं होना चाहिए तेरे फैसले पर। अगर दिल में जरा सा खटक भी हो गई, अरे ये नबी का ये फैसले के बजाय मेरे मसलक का हो जाना चाहिए था, खटक भी आ गई है तेरे फैसले के बाद, निकल गए ईमान से, तेरे रब की कसम ईमान वाले नहीं है। वयुसल्लिमू तस्लीमा, बल्कि सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा तेरे हुजूर में। ये कंडीशनल बना दिया ईमान को, मशरूत बना दिया ईमान को नबी की इताअत के साथ। दिखने से क्या होता है? आप बड़े ईमान वाले दिखो जी, ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा है, और दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वहां पता चलेगा, वहां पता चलेगा जी। मस्जिद में तो मेरे हाथ में तस्बीह है, बड़ी अल्लाह अल्लाह हो रही है, दुकान पर बैठा तो डाकू बन गया मैं गल्ले पे। हाँ, क्या नबी ने दुकानदारी नहीं सिखाई थी? हर हर जिंदगी के हर हर शोबे में अल्लाह के रसूल ने दर्स दिया था, कोई चीज को मुस्तस्ना नहीं छोड़ा है मेरे नबी ने, मेरे आका ने। मेरे दोस्त, कुल्लू हिज़्बु बिमा लदैहिम फरिहून, अल्लाह ने अहले किताब के वतीरे को बयान किया। देखो तो सही क्या हाल है इन नापिकारों का, हर जमात जिसके पास जो है उसी पर इतरा रही है, मगन है। सर्टिफिकेट हमारे पास है जन्नत का, प्लाटिंगा हो जा रहे, यहीं बिक जा रहे, पूरा सेल यहीं से जन्नत का। नहीं, बहुत कलील तादाद होगी, अल्लाह की सुन्नत यही है, याद रखो। इसीलिए मैं बताया आपको, इतनी बड़ी खरबों खरबों की तादाद में अल्लाह ने जो चुना है हिदायत याफ्ता, इनाम याफ्ताओं को, तो कितने सवालात अंबिया, मुख्तसर सिद्दीकीन, मुख्तसर शुहदा, मुख्तसर सालिहीन। खुद अल्लाह फरमाते हैं, कलीलम मिन इबादी शुकुर, मेरे शुक्र करने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। सवाद आजम है, बड़ी जमात है तो हक पे है, कहां से लाए रे? बड़ी जमात हो गई तो क्या हक पे हो जाते क्या? अल्लाह फरमा रहे, कलील मिन इबादी शुकुर, थोड़े हैं मेरे शुक्रगुजार बंदे। कलीलम मा तज़क्करून,
सूरह आराफ पढ़ो जरा, तीसरी आयत करीमा में क्या फरमाता है, इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलन मा तज़क्करून। क्या फरमाता है? इत्तेबा करो उसकी जो नाजिल किया है तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ, और उसको छोड़ के अपने अपने औलियाओं की इत्तेबा मत करो। रे कुरान कह रहा है इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, अपने अपने औलिया सरपरस्तों की इत्तेबा में मत लगो, कुरान छोड़ के, नबी को छोड़ के। कुरान और नबी की इत्तेबा करो जो उतारा गया आसमान से, अपने अपने बुजुर्गों की नहीं। कलीलन मा तज़क्करून, मगर तुम में नसीहत बहुत थोड़े ही पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़े ही पकड़ते हैं। अल्लाह फरमाता है। और ज्यादा क्या होते हैं? ज्यादा क्या होते हैं जरा सुन लो, वो भी सूरह आराफ की आयत, लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, यकीनन बहुत बड़ी तादाद जिन्नात और इंसानों की हमने जहन्नम ही के लिए पैदा की है। बड़ी कसीर तादाद, कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, किसके लिए? लक़द ज़राना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, बड़ी तादाद जहन्नम के लिए है जिन्नात और इंसानों की। वमिनन नास व कसीर मिनन नास लफासिकून, कुरान क्या कहता है? वह कसीर मिनन नास लफासिकून, और कसीर तादाद इंसानों की फासिकों की है, कलील तादाद है। सवाद आजम हो गए तो हक पे नहीं आ जाते, जन्नत बेच के दुनिया में खा रहे। बाबा का सर्टिफिकेट आएगा, जनाजे में रख दिए तो चले जाते, मुनकिर नकीर भी नहीं आते, फरिश्ते भी नहीं पूछते, जन्नत में प्लाटिंगा हो रहे। क्या है साहब? असल दीन है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह के रसूल ने ही बात फरमाई थी, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक मेरी लाई हुई शरीयत उसके नजदीक दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाए। अबू दाऊद शरीफ में है और बुखारी और मुस्लिम में है, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जब तक मैं उसके नजदीक, उसके बाप, उसके बेटे, तमाम तर कायनात के लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। नबी की मोहब्बत जन्नत का रास्ता है, नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का जरिया है, नबी की मोहब्बत ईमान की कबूलियत का जरिया है। नबी की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां क्या चीज है, लौह कलम तेरे हैं। क्या बात कही थी अल्लामा इकबाल ने, जरा गौर कीजिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सरापा, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह की तरफ से कह रहे हो, हम ही तेरे हैं रे, अब क्या चाहिए तुझे? ये जहां चीज है क्या, लौह कलम ही तेरे हैं, जा तेरी ही मर्जी के मुताबिक तकदीर लिख देंगे। ये कि तू वफादार तो बन जा मोहम्मद का, तू वफादार बन जा मोहम्मद का, तेरी मर्जी के मुताबिक तेरी तकदीर लिख देंगे। अल्लाह मुझे महबूब बना दे मेरे आका का, सच्चा महबूब बना, सच्चा मोमिन बना, आपकी सुन्नत का पैरोकार बना, आपके तरीके पर जिंदा रख, आपके तरीके पर मौत अता फरमा। रब्बना इन्नना समीना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फामन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब अकबर बेग साहब जो हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जामे बयान पेश कर रहे थे। अल्लाह से फिर से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी सुने उस पर अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह दूसरों तक इस बात को पहुँचाने की नेक तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।